اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومعاندیہم وقاتلیہم وظالمیہم وغاصبی حقوقہم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بزرگانوں عزیزان، حوزہ علمیہ المہدی امریکہ کے زیر اہتمام درس خارج فقہ کا دوسرا سلسلہ بحث ہے، اور ہم نے موضوع شروع کیا ہے تعارف درس خارج. ایک درس اس سے قبل ہم کہہ چکے ہیں اور آج یہ دوسرا درس ہے. پہلے درس میں 6 لوگوں نے فزیکلی شرکت فرمائی تھی اور 244 لوگوں نے یوٹیوب سے دیکھا ہے. گویا 250 لوگ پہلے درس کو دیکھ چکے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ آج کا درس انشاءاللہ 500 عزیزانوں، نور چشمانوں، بزرگان ملاحظہ فرمائیں گے. اب کیونکہ کووڈ-19 ہے، ہم انتظار کرتے رہے کہ یہ کھل جائے تو ہمارا درس شروع ہو. ہم اپنے عزیزوں سے، بھائیوں سے معذرت چاہتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے چند ماہ کے تعطل کے بعد آج ہم نے سوچا کہ درس کو آغاز کر دیتے ہیں. پہلے درس میں جنہوں نے ملاحظہ فرمایا ہے ان کو یاد ہوگا، ان کے ذہن مبارک میں ہوگا کہ ہم نے پہلے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ درس خارج کی اصطلاح کن مراجع کے دور میں مرسوم و معروف ہوئی، اور کچھ ہم نے مراجع کا ذکر کیا تھا جو دروس خارج حال حال میں یعنی 1-2 صدیوں میں فرماتے رہے ہیں. اور پھر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ 500 سے 600 تک تعداد ہے آیات الاحکام کی. وہ ہم نے ساری ہی آپ کی دعاؤں سے بیان کر دی. اس میں سیکوینس میں، ترتیب میں کچھ ریپیٹیشن ہو گئی تھی، تو انشاءاللہ ایگزیکٹ جو فگر ہے وہ بھی ہم تیسرے درس میں مکمل طور پہ عرض کر دیں گے. آج ہمارا جو سلسلہ گفتگو ہے، محور ہماری گفتگو کا محتوا آج کی بحث کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ آیات الاحکام کیا ہے. آیت جمع ہے، آیات جمع ہے آیت کی، آیت مفرد ہے. احکام جمع ہے حکم کی. یہاں حکم سے مراد وہ حکم نہیں ہے جو قضاوت کے معنی میں ہے، کیونکہ عموماً قرآن میں حکم بمعنی قضاوت ہے، جو قاضی فیصلہ کرتا ہے حکم کے طور پر اسے حکم کہتے ہیں. اس حکم سے مراد آرڈر ہے، شریعت کا آرڈر.
خواہ وہ امر کی صورت میں ہو، نہیں کسی صورت میں ہو. امر میں ہوگا تو طلب الشیء ہوگا، نہیں کی صورت میں ہوگا تو ترک الشیء ہوگا. اور انشاءاللہ وہ جب ہم بحث اردو میں اصول الفقہ کی اوامر و نواہی کی کریں گے خارج میں، تو انشاءاللہ مزید تفصیلات بیان کریں گے، جیسے ہم کفایہ میں مباحثہ کے دوران، رسائل میں، اصول الفقہ میں مباحثہ کے دوران عرض کرتے رہے ہیں، اور باقی کتب اصول الفقہ میں بھی. آپ یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ جو درس ہے خارج کا، چند دروس ہمارے تعارف درس خارج میں چلے جائیں گے تاکہ ہمارے احباب کو، ہمارے بزرگوں عزیزوں کو تھوڑی سی شد بدھ ہو جائے، خاص طور پہ وہ کہ جو حوزہ علمیہ سے دور ہے، کیونکہ یہ آن لائن ہے، وربل ہے، ورچوئل ہے. تو ورچوئل ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی پڑھ سکیں گے کہ جو بعید العہد ہو چکے ہیں. مثلا بہت سارے ہمارے بزرگان و عزیزان بے سر و سامانی میں دور افتادہ علاقوں میں وقت گزار رہے ہیں، سطوح پڑھ چکے ہیں، خارج نہیں پڑھا یا خارج پڑھا تھا فراموش ہو گیا ہے. تو وہ ہمارے بزرگان و عزیزان بھی سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں ان دروس کو. تو آج کا ہمارا محتوی درس یہ ہے، آج مورد بحث یہ ہے کہ یہ جو آیات الاحکام ہے ان سے کیا مراد ہے. یہ ہیں آیات فقہ یا الآیات الفقہیہ، یا فارسی میں کہتے ہیں آیات فقہی. یہ آیات فقہی ہیں، یعنی ان میں احکام ہیں فقہ کے، جورسپروڈنس کے. اب کچھ آیات وہ ہیں جن میں حکم اشارتاً کنایتاً ہے، کچھ میں حکم صراحتاً وضاحتاً بیان ہوا ہے. بعض میں اوامر و نواہی کے صیغوں کے ساتھ ہے، جسے ہم اصطلاح منطق میں اور اصول میں انشاء کہتے ہیں، ایجاد. جیسے انکحتو موکلتی، موکلی علی المہر المعین المعلوم. یہ انکحتو اپیرنٹلی ظاہری طور پہ تو اخبار ہے، انشاء نہیں ہے، مگر جو نکاح خوان ہے وہ قصد انشاء کرتا ہے، یعنی اس کے انکحتو کہنے کے ساتھ نکاح واقع ہو جاتا ہے. اور اگر جان بوجھ کر کوئی قصد انشاء نہ کرے تو نکاح باطل ہے. جیسے بیعتو واشتریتو، بیعتو اشتریتو، یہ کبھی انشاء کے صیغے سے ہے، کبھی اخبار کے صیغے سے ہے. مثلا مثال دے دوں، وضاحت ہو جائے. اقیموا الصلاۃ، یہ اقیمو فعل امر ہے، انشاء. یہ گویا انشاء کے ذریعے حکم شریعت کا اعلان ہے. کچھ آیتیں تو یوں ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس میں لفظ میں باقاعدہ معلوم ہے انشاء کے ذریعے کہ یہ طلب فعل مراد ہے. شارع مقدس چاہتا ہے کہ نماز ہو، شارع مقدس چاہتا ہے کہ زکوٰۃ دی جائے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، وَلَا تُصَلِّ، ان کی نماز جنازہ میرے حبیب نہ پڑھیں.
جو جنگ تبوک سے فرار کر آئے تھے. اب یہ ولا تصلی نہیں ہے، ترک الفعل، وہ طلب الفعل، اقیم الصلاۃ یہ ترک فعل. ولا تجسسوا یہ نہیں ہے، یہ انشاء ہے. اخبار جیسے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ اخبار ہے مگر اس میں بھی دلیل ہے وجوب پر، کیونکہ لفظ کتبہ عموماً جو استعمال ہوتا ہے وہ طلب الشیء کے لیے اور وہ ایجاد کر دیتا ہے، حالانکہ ہے اخبار. تو یہ گویا دو قسم کے اوامر اور نواہی ہیں، دو قسم کی آیات ہیں میں یوں کہوں کہ جن سے یا انشاءً یا اخباراً حکم کا پتہ چلتا ہے. اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، یہ اقیمو یہ فعل امر ہے، یہ انشاء ہے، طلب الفعل ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ بھی اسی طریقے سے. کبھی یہ صراحتاً ہے یہ آیات جو آ رہی ہیں، کبھی یہ اشارتاً ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس میں لکھا نہیں ہوا کہ یہ حرام ہے، مگر من عمل الشیطان سے یہ ترشح ہو رہا ہے کہ خمر و میسر و ازلام و انصاب رجس ہے، اور رجس سے یہ پتہ چل رہا ہے. کبھی ابتدا میں پتہ چل جائے گا، کبھی اینڈ آف دا سینٹینس کے بعد جا کے حکم کا پتہ چلے گا. فقیہ کو اس لیے اسمارٹ ہونا چاہیے. اصل میں فقیہ کیا کرتا ہے؟ نص کو ڈھونڈتا ہے. نص وہ قرآن سے ڈھونڈ لے، حدیث سے ڈھونڈ لے، فرمان معصوم سے ڈھونڈ لے، عقل کا استعمال کر کے ڈھونڈ لے، اجماع محصل سے ڈھونڈ لے جس میں رائے معصوم شامل ہو. لطفاً، کیونکہ قاعدہ لطف ہمیشہ اپنے عزیزوں کو بتاتا آیا ہوں کہ قاعدۃ اللطف یہ ہے کہ اگر دنیا کے تمام مراجع ایک فتوے میں غلط ہو جائیں تو لطفاً حضرت حجت پر واجب ہے کہ وہ تشریف لائیں اور کسی نہ کسی مرجع کو بتا دیں کہ یہ درست نہیں ہے. کسی طریقے سے، ضروری نہیں کہ یہ بتائیں کہ میں حجت ابن الحسن ہوں، کسی طریقے سے بتا دیں. اس کو قاعدہ لطف کہتے ہیں. اجماع محصل جو حجت ہے ہمارے ہاں وہ یہی ہے. ہمارے ہاں قیاس یا استحسان وغیرہ نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کبھی جو آیات ہیں وہ بالاستقلال حکم بیان کر دیتی ہیں، اور کبھی آیات بالتضمن ضمناً بائی دا وے، کبھی ڈیفینٹ کبھی بائی دا وے. جیسے مثلا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بالکل کلیئر ہے. اور اللہ نے بیع کو، بزنس کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو حرام قرار دیا. یہ حلال حرام کلیئر کٹ اس کو کہتے ہیں بالاستقلال. بالاستقلال یہ بتا دیا. وہ مثالیں پہلے جو آ چکی ہیں اقیم الصلاۃ کی، یا حرمت علیکم المیتۃ، مردار تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے. بالاستقلال یہ بیان ہوا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید
बिकुम उल-उस्र, यहाँ पर ज़िम्नन है जिक्र। फिद्दीन मिन हरज के बाद ये ज़िम्नन, इसका तज़म्मुनन ये आया है। औफू बिल उक़ूद, औफू बिल उक़ूद, ये औफू बिल उक़ूद ये क्लियर कट है, उर्फिये उक़लाई इसको कहते हैं। जैसे अतिउल्लाह व अतिउर रसूल को भी बाज़ अहकाम ज़माने रसूल के लिए मुख्तस थे, जैसे मसलन या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ये ज़ाहिर है कि यह अहकाम अब नहीं है क्योंकि हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए। बाज़ आज तक भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न फ़इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, ये आज तक चल रहा है। एक बहस जो हम दूसरे दर्स में करना चाह रहे हैं मआखिज़ की भी है। मआखिज़, मआखिज़ जमा है मअख़ज़ की, पकड़ना। मआखिज़ कि हमारे पास मआखिज़ क्या है, कहाँ से हम इन अहकाम को लेते हैं, ग्रैब करते हैं, कहाँ से। तो सबसे पहले तो हमारा मआखज़ है, यानी मिनल मआखिज़ फिल फ़िक़्हिल जाफ़रिया व इंदल इमामिया व शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया। पहला माख़ज़ अल माख़ज़ुल अव्वलु किताबुल्लाह अल कुरान अल मजीद, कुरान हमारा पहला माख़ज़ है। वल माख़ज़ु सानी अल हदीस इम्मा हदीसुन मिन नबिय्यिन औ हदीसुन मिनल अइम्मा हत्ता हदीसुन मिन सय्यदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। मासूम का जो कौल या फ़ेल या तकरीर, ये पढ़ चुके हैं हम उसूल में कि मासूम ने कौलन फरमाया कुछ मसला, मिसाल के तौर पर मासूम ने कौलन फरमाया कि तुम लोग आपस में जब मेल जोल करते हो, बिजनेस गिव एंड टेक करते हो, तो तुम्हें चाहिए कि लिख पढ़ कर लिया करो। ये मासूम ने कौलन इरशाद फरमाया। मसलन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने ज़ुरारा इब्ने आयुन से कहा, आबान इब्ने तग़लिब से मसलन कहा, कोई भी हुक्म, या आबान इजलिस फी मस्जिद अल मदीना व अफ्तिन नास इन्नी उहिब्बु अन अरा फी शियती मिस्लुक इजलिस, ये हुक्म हो गया इमाम का। अब आबान के लिए या ज़ुरारा को अगर कहा ऐसा कोई हुक्म फलां जगह जाओ, या हिशाम से कहा जाफरी से कि जाओ चौक में जाकर मुनाज़रा करो इमामत के उन्वान पे, मसलन ये हुक्म कौली हो गया। या फ़िअली, इमाम अलैहिस्सलाम को करते देखा कि इमाम ने मिसाल के तौर पर 2 मरतबा चेहरे को धोया, 2 मरतबा हाथों को धोया। मसलन तकबीर जब फरमाई तो मसलन 7 मरतबा तकबीर कही, 1 मरतबा वाजिब, 6 मरतबा सुन्नत। तो यहाँ से उन्होंने फ़िअल देख लिया इमाम पाक का। या तकरीर, तकरीर क़ाफ से है कि नबी करीम के सामने कोई तायीन के माने में, तकरीर बेमाना तायीन, यानी हुजूर के सामने कोई काम हुआ या आइम्मा अतहार के सामने और वो खामोश रहे, इसको कहते हैं तकरीर, तायीन।
تو انہوں نے السکوتو دلیل الرضا، معصوم کا کسی کے فعل پر خاموش رہنا یہ دلیل ہے کہ یہ سنت بن گیا، سنت تقریری، قولی، فعلی، تقریری۔ مآخذ میں پہلا مآخذ القرآن بتا دیا، 5 سے 600۔ تیسرے انشاءاللہ درس میں ایگزیکٹ پیوریفائی کر کے بتا دیں گے ٹوٹل، کیونکہ مشہور ہے 500، کچھ نے ان کو 596 لکھا ہے، کچھ نے اوپر نیچے فگر ہوتی رہی، وہ بھی انشاءاللہ لکھ چکے ہیں، مگر بیان کر دیں گے تیسرے درس کے اندر۔ آج جو ایک اور امر بیان کرنا چاہ رہے ہیں، حدیث کا جو مأخذ ہے، ہمیں اگر یہ تو یقین ہو جائے کہ یہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، بس ہمارے لیے وہ حکم شریعت ہے۔ یہ حکم قرآن لغت، شان نزول، ترجمہ و تفسیر کے اعتبار سے اس حکم کا اعلان کر رہا ہے، ہمیں اب کسی اور ڈسکشن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ جیسے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں کچھ اختلاف بھی ہے، بعض بلکہ بہت اختلاف ہے۔ مثلا امام اعظم نعمان ابن ثابت کوفی، ابو حنیفہ جو شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں اور امام مالک کے وہ کلاس فیلو بھی ہیں، وہ کہتے ہیں الفقہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا۔ یہ اہل سنت کے ہاں تعریف ہے الفقہ کی۔ لغت میں تو ایک ہی چیز ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، معالم سے لے کر کفایہ تک پڑھتے آئے ہیں، اور دیگر کتب جنبی میں بھی کہ الفقہ فی اللغت الفہم وفی الاصطلاح، ہمارے نزدیک جو اصطلاح میں ہم شیعوں کے نزدیک جو فقہ ہے وہ اس کی تعریف یہ نہیں، بلکہ العلم بالاحکام الشرعیت الفرعیت من ادلتها التفصیلیہ، علم رکھنا احکام شرعیہ فرعیہ کا ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اہل سنت کے ہاں اصطلاح میں فقہ کی تعریف یہ ہے، جیسا کہ ان کے امام اعظم نے کہا معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ نفس اپنے آپ کو پہچان لے، اس کے حق میں ٹھیک کیا ہے، اس کے حق میں خراب کیا ہے، حلال و حرام یعنی، مستحب و مکروہ یعنی، معرفت اباحہ یعنی، معرفت ثواب و عقاب یعنی، معرفت نجات و ہلاکت مثلا، یہ ان کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک العلم بالاحکام الشرعیت الفرعیہ، ظاہر اصولیہ میں فقیہ کا فتویٰ نہیں چلتا، اس کی ایکسپرٹ اوپینین اپریشیٹڈ ہے، بینیفیشل ہے، یہ غلط فہمی دور ہو جائے، یعنی مجھ سے بہتر جو مراجع تشریف فرما ہے، یا حتیٰ کہ وہ آیات کرام مرجع بھی جو نہیں، اور جو نجف اور قم میں بیٹھے ہیں جن کا کام صبح شام دروس پڑھانا ہے، ان کا حضور ذہنی یقیناً مجھ سے بہتر ہوگا۔ میں ایک دور افتادہ ہوں، کوشش کر رہا ہوں، ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوں، تو میں ان کی ایکسپرٹ اوپینین سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، استفادہ کر سکتا ہوں۔ یہ جو آج کل لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جی اصول دین میں مرجع کی بات نہ مانو،
مرجع کی بات تقلیداً ماننا واجب نہیں، مگر ہدایتاً ارشاداً کہ ہم فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنی جہالت کی پیاس ان کے علم سے بجھا سکیں، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں۔ ہم اصول دینیات سے پڑھتے ہیں مولانا فرمان علی کی، کیا وہ مجتہد ہے؟ حالانکہ وہ ایک عام مولانا حافظ قرآن تھے۔ ہم تحفۃ العوام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب خدا نخواستہ یہ ایک غلط فکر ڈیولپ ہو رہی ہے مراجع کے خلاف، علماء کے خلاف، سیلف سپورٹو ہونے کی، سیلف بلڈنگ کی۔ سیلف بلڈنگ اگر نفس کی بابت ہو تو بہت اچھی چیز ہے، سیلف بلڈنگ خود کو علامہ بنانے کی بابت ہو تو بہت بری چیز ہے۔ سیلف پروموشن کی مسئلہ، ہر ایک سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے، ہر بندہ اپنی چیزیں ڈالے جا رہا ہے۔ کتنا قربتاً اللہ ہے، کتنا تقرب ہے، کتنی اس میں خلوص کی منزل ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک، اہل تشیع کے نزدیک انشاءاللہ درس نمبر 3 میں ہم آگے بڑھیں گے۔ فی الحال یہیں پہ رک رہے ہیں، موضوع بیان کریں گے۔ موضوع اس پہ بھی اختلاف بھی ہے، خود کفایہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، موضوع علم اصول، موضوع علم فقہ وغیرہ۔ آیا یہ افعال المکلفین موضوع ہے الآخر انشاءاللہ اس پہ، اور ہدف کیا ہے، ہدف کیا ہے اس علم کا، مثلا سعادت الدارین ہے یا نجات اخروی وغیرہ، یہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم بیان کریں گے۔ درس خارج کا مطلب بیسیکلی یہی ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں تبصرہ حلی میں، شرائع الاسلام میں، لمعہ میں، شرح لمعہ میں، مکاسب انصاری میں، کتب اربعہ میں، وسائل میں، جواہر میں، عروہ میں، مستمسک عروہ میں، تحریر المعالم میں، منہاج الصالحین میں، اور دیگر سپورٹو کتب فقہ میں، مطبوعہ یا غیر مطبوعہ، ان سب کی ہم نے بحث کرنی ہے۔ یہ گویا ایک مکسچر ہے جس میں جب سے ہم پڑھنے لگے ہیں تب سے لے کے آج تک جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، جو مطالعہ کر چکے ہیں، جو ہمارے بزرگان اعیان الشیعہ کتابیں لکھ کے گئے ہیں، سینکڑوں ہزاروں، ان ساری کتابوں کا جوس نکالنے کا نام درس خارج ہے۔ فی الحال تو خیر ہم تعارف درس خارج میں ہیں، ابھی فقاہتی بحثوں میں تو ہم پڑے ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بہنیں بھی میری دیکھ رہی ہیں یا دیکھیں، ایک میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا کہ کبھی اگر کوئی آپ کا قوم کا بندہ، آپ کا ہم زبان اگر محنت کر کے طالب علم بن جائے، اچھا طالب علم بن جائے، اچھا اسٹوڈنٹ ہو جائے، تو آپ حسد مت کیجیے، بلکہ اس کو بیچارے کو انکریج کیجیے۔ جیسے علماء ایران کو میں نے دیکھا ہے، یا میں نے ملت ایران کو دیکھا ہے، آپ یقین کریں کہ ایک قدم طالب علم بڑھتا ہے، 50 قدم عوام بڑھتی ہے، 49 قدم علماء بڑھتے ہیں، وہ ایک قدم والے کو 100 قدم مل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہی ہوا، ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی، کہ جو بیچارے پہنچ گئے تھے بڑی بڑے مراحل پر، بڑی منزلتوں پر، بڑے عہدوں پر، عہدے سے مراد شرعی یعنی جو ان کا مقام تھا، مگر ان کو بیچاروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا دیا۔ اب وہ الجھ کے ساری زندگی ان کنٹروورشل ایسپیکٹس میں انوالو ہو کے بیچارے قبروں میں چلے گئے۔ یہ نہ کیجئے، اس سے نقصان ہوگا۔ تبھی تو آپ کی انفارمیشن لونی لنگڑی ہے۔ آپ سے تو افغانستان والے بہت آگے ہیں۔ پوچھئے افغانستان میں اس وقت کتنے مجتہد موجود ہیں، قم میں کتنے افغانی مجتہد ہیں، نجف میں کتنے افغانی مجتہد ہیں،
حتیٰ کہ مجتہد اعظم افغانی موجود ہیں. ہمارے ہاں اگر ایک دو مجتہد اعظم بن ہی گئے تو اب ان کو کنٹروورشل بنانے کے لیے صبح شام کام ہو رہے ہیں. یا بیچارے آیت اللہ کچھ بن گئے, اب تو خیر کافی بن گئے ہیں الحمدللہ. مجھے بڑی خوشی ہے. جب میں قم میں درس خارج ختم کر رہا تھا تو تب تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے چند ایک. بحمدللہ آپ کافی ہو گئے. نجف میں بھی کچھ ہیں, قم میں بھی کچھ ہیں, کچھ پاکستان میں بھی ہیں الحمدللہ, انڈیا میں بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ میں اپنے خاص طور پہ پاکستانی بھائیوں سے کہوں گا. ہندوستان میں نے دیکھا ہے کہ کافی قدر ہے علماء کی. پاکستانی بھائی ہمارے بہت ہی زیادہ علماء کی مخالفت کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیچارے عالم ساری زندگی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. بیچارے کوئی محنتی جو طالب علم ہوتے ہیں ان کو تھوڑا محنت کرنے دیں اور انکریج کریں. پیسہ نہ بھی دیں, انکریجمنٹ تو کریں. لہذا یہ ہوگا کہ آپ کے جو آنے والے طلباء ہیں ان کو بھی ایک انکریجمنٹ, حوصلہ ملے گا کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے جو ہم زبان ہیں وہ ہمارا احترام فرماتے. اللہ کریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میرے عزیزوں کو بھی, میرے طلاب کو بھی, خاص طور پہ میں اردو زبان کے جو طلباء ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ جو امثلہ سے میرے ساتھ چلے ہیں اور خارج تک الحمدللہ چلے آ رہے ہیں. تقریباً یہ جو اردو کے دروس شروع کیے ہیں تقریباً ان کو 20 سال ہو گئے. 20 سال سے ہم اردو کے دروس پڑھ رہے ہیں. فارسی کے بحمدللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو پڑھا رہے ہیں دروس, یعنی میں فقیر جو پڑھا رہا ہوں, تقریباً 39 سال سے میں فارسی کے دروس پڑھا رہا ہوں اور الحمدللہ 40 سال سے میں پڑھ رہا ہوں. ابھی بھی میں طالب علم ہوں. میں اپنے آپ کو آج بھی عربی کے بھی اسی طریقے سے میں قم سے عربی میں پڑھاتا تھا بحمدللہ, اور انگلش میں بھی. اگرچہ میری انگلش اتنی اچھی نہیں تھی مگر پھر بھی اچھی تھی الحمدللہ. میں نے انگلش میں, میرے جو شاگرد ہیں وہ بڑے علماء بن گئے انگلش والے بھی. عادت میری نہیں کہ میں خواہ اپنے شاگردوں کی فہرستیں بتاتا پھروں. اللہ انہیں سلامت رکھے جہاں پر بھی ہیں. عربی کے اندر بھی, فارسی کے اندر بھی, انگلش کے اندر بھی, اردو کے اندر بھی, چاروں زبانوں میں یہ آپ کا خادم قم میں پڑھاتا تھا بحمدللہ. پھر میں نے چھوڑ دیا بیچ میں اردو میں, اور پھر میں نے کچھ عرصہ میں پاکستان میں پڑھاتا رہا, جامعہ امامیہ میں, جامعۃ المعصومین میں, لاہور میں, فیصل آباد میں. اور پھر میں کچھ عرصہ بیچ میں سے چھوڑ دیا بالکل اردو کا, فارسی اور عربی پہ آ گیا تھا اور انگلش پہ. اور اب میں نے 20 سال سے بحمدللہ اردو میں شروع کیا, اور 20 سال کا سفر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں یہ کہتا ہوں رینگتا میں پہنچا ہوں مگر خارج تک پہنچ گیا ہوں اردو میں. فارسی عربی کے لیے الحمدللہ بہت عرصہ پہلے میں اس سفر کو طے کر چکا ہوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میرے بھائیوں بہنوں, میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کتنی عمر باقی رہ گئی ہے. خاص طور پہ یہ آج کا جو میں درس پھر شروع کر رہا ہوں, 6 مہینے کے بعد میں پھر شروع کر رہا ہوں. 6 مہینے میں نے خارج نہیں کہا اردو کا, 6 مہینے کے بعد آج شروع کیا ہے. یہ کووڈ-19 کا بھی ظاہر ہے کہ خطرہ ہے, خوف ہے. ویسے بھی عمر بڑھ رہی ہے, بھائی بہنوں کی نیکیاں اور احسانات بھی دن بدن بڑھ رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا عمر جتنی باقی ہے میں کم از کم خارج کہتا رہوں, اور اصول کا بھی, فقہ کا بھی, اور بھی جو دروس ہیں میرے کفایہ مقاصد وہ بھی پڑھاتا رہوں جتنے بھی پڑھا سکوں. فی الحال بہرحال میں نے فقہ و اصول کے خارج کا تو آج سے بسم اللہ کر دی ہے, کیونکہ آج ہی درس قرآن بھی تھوڑی دیر میں ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. آخریت میں بڑا خوش ہوں کہ ایک پروجیکٹ میرا وہ مکمل ہو گیا. ایک میری کتابوں کا پروجیکٹ ہے, ماشاءاللہ ساری کتب میری بحمدللہ چھپنے کے قریب ہے. یہ جو امثلہ سے لے کر صرف بہائی سے لے کر اور کفایت الاصول تک, اور خارج اصول اور کچھ خارج فقہ کی بھی الحمدللہ کتب آمادہ ہیں. وہ میں نے مکمل کر لیا پروجیکٹ. اب میں شروع کر رہا ہوں حوضے کا درس اور تفسیر قرآن. اب اس پہ انشاءاللہ میری توجہ ہوگی. میں آپ تمام حضرات خواتین سے گزارش کروں گا کہ میرے لیے دعا بھی فرمائیں, میرے ساتھ تعاون کریں کہ میرا یہ سفر آگے بڑھے. تو آج کی جو گفتگو ہے میں سم اپ کروں. اس ظاہر ہے کہ اردو میں درس خارج بہت کم ہے. جیسے اردو میں
میں نے درس خارج پہلی مرتبہ سنا تھا اپنے قبلہ و کعبہ اپنے دادا استاد حضرت آیت اللہ العظمیٰ حاج سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ النقوی النجفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف وقدس سرہ. ان بزرگوار کا میں نے اس وقت مجھے یاد ہے ایک آغا عمرانی تھے، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، جہاں پر ہمارے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید حسین رضا نقوی صاحب قبلہ جو فرزند ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ حافظ محمد حسنین صاحب قبلہ نقوی کے، جس مدرسے میں وہ پرنسپل ہیں، اور حجت الاسلام والمسلمین آغا علی رضا نقوی قبلہ جو فرزند ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ حافظ محمد سبتین نقوی صاحب قبلہ کے. یہاں پر یہ دونوں بزرگوں کے فرزندان تشریف فرما ہے. وہیں پر میرے ایک شاگرد عزیز حجت الاسلام والمسلمین علامہ یزدانی جو زبردست مدرس ہیں، لمع اور اصول کے ٹاپ کے مدرس ہیں، اس وقت ٹاپ موسٹ مدرسین میں سے، وہ بھی وہیں تشریف فرما ہے. وہاں پر ایک ابھی ہمارے علامہ عمرانی ہیں، غلام رضا عمرانی، وہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے مکمل انشاءاللہ، اور یہ جامعۃ الہدیٰ بھی آباد و شاد رہے، شرح حاسدین سے بھی ہمارے مخادیم اور ہمارے بزرگوں کی اولادیں اور احفاد انشاءاللہ محفوظ رہے، اور قبلہ میرے استاد محترم آیت اللہ حافظ محمد ثقلین نقوی صاحب قبلہ کے فرزند ارجمند بھی زندہ و سلامت رہیں، اور میرے بزرگ حضرت آیت اللہ جناب قبلہ قاضی نیاز حسین کے فرزند بھی جو علامہ حسن نقوی ہیں وہ بھی زندہ و سلامت رہیں گا. آغا مہدی کی بھی زندگی دراز ہو، ان کے اہل خانہ کی بھی، ہمارے بزرگ فقیہ اہل بیت حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب قبلہ کی بھی زندگی دراز ہو، جو ہمارے بزرگ بھی ہیں اور ہمارے سرپرست بھی ہیں، ہمارے اساتذہ میں سے بھی ہیں. اللہ کریم ان کی زندگی دراز فرمائے. تو یہ جو غلام رضا صاحب ہیں قبلہ عمرانی بھٹی صاحب بھی ان کو کہتے ہیں، علی پور میں نے پہلا جو درس اردو زبان میں پہلا درس جو سنا وہ قبلہ و کعبہ کا تھا. قبلہ محمد یار شاہ صاحب درس پڑھا رہے تھے اور میں نے سنا تھا، یہ پہلا درس. اور دوسرا درس پھر یہ قبلہ گواہی دیں گے، ہمارے بزرگ زندہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خضر کی عمر دے، آیت اللہ قبلہ حافظ سید ریاض حسین نجفی مد ظلہ العالی بامتداد الایام واللیالی علی رؤوسنا ورؤوس کافۃ المسلمین. ان قبلہ و کعبہ کو آیت اللہ طاہری خرم آبادی نے کہا تھا کہ درس خارج کہیں، اور میں فقیر نے ان کو سب سے پہلے، مجلس ہو رہی تھی کربلا گام شاہ میں، اور میں اس وقت جامعہ امامیہ میں مدرس تھا، تو میں نے بھی مجلس پڑھنی تھی، قبلہ نے بھی. مولانا ابرار حسین شیرازی کی موجودگی میں نے قبلہ کو زندگی میں پہلی مرتبہ آیت اللہ کہا. حالانکہ وہ آیت اللہ تھے بالکل ایسے جیسے ہمارے آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنہئی آیت اللہ تھے، مگر وہ مشہور نہیں تھے. جب ان کو رہبر بنایا گیا تو وہ حجت الاسلام والمسلمین مشہور تھے، مگر آیت اللہ تھے، مجتہد تھے. میرے استاد آیت اللہ العظمیٰ فاضل قفقاز نے خود مجھے بتایا کہ بھلے صد در صد ایشون مجتہد است. تو اور میرے استاد آیت اللہ العظمیٰ مرزا علی مشکینی نے جو خود پہاڑ تھے علم کے، جو قبلہ مجھے الحمدللہ علامہ پکارتے تھے. میں تو خیر استغفر اللہ کسی گنتی میں نہیں ہوں، مگر وہ مجھے ہمیشہ علامہ فرماتے تھے، اور اس وقت پکارتے تھے. میرے کلاس فیلو زندہ بیٹھے ہیں کہ جب قبلہ کوئی روایت پڑھتے اور آگے روایت مستحضر نہ ہوتی تو فرماتے این العلامہ. تو میں الحمدللہ رب العالمین مطالعہ کر کے آیا ہوا ہوتا تھا، تو بحمدللہ میں روایت پڑھتا تھا. میرے دوست علامہ راجہ محمد مدر علی خان صاحب قبلہ اردو زبان اس بات کے گواہ ہے، اور فارسی زبان تو آیت اللہ زاہدی، آغا فاضلی، آیت اللہ رحمانی، کتنے لوگ ہیں میرے کلاس فیلوز جو اس بات کے گواہ ہیں. کہ میں اپنی تعلی کے لیے، اپنی تعریف کے لیے نہیں عرض کر رہا، اپنے عزیزوں کو نور ہے چشم کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات و خواتین، کیونکہ خواتین بھی کل کچھ شامل ہو گئی ہیں ان دروس میں، تو وہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بھی پڑھیں
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उनको भी अंदाज़ा हो कि ये किस तरीक़े से ये सिलसिला, ये कारवान चलता है। हसद करने से नहीं चलता, ये गाड़ी चलती रहती है, हासिद पीछे रह जाते हैं और जो मेहनत करने वाले हैं वो खुद ब खुद आगे निकल जाते हैं। खैर, उर्दू में क्योंकि ये नया है दर्स खारिज, जैसा कि बिल्कुल किफ़ाया की शरह उर्दू में नहीं है। मैंने तैयारी की थी, जो मंडे को दर्स पढ़ाना है, दर्स नंबर 18 किफ़ाया का। आप यकीन करें, पहले मैं सारी शुरू देखता था, कल मैंने सिर्फ अपनी किताब देखी और मुझे शुरू देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अपनी जो मेरी किताब है शरह किफ़ाया, वही काफ़ी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अज़ीज़ान बुज़ुर्गान, सबब करूँ आज की मैं बहस को दर्स खारिज, बेसिकली तो बहस खारिज कहना चाहिए, माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम उन ममालिक में रह रहे हैं कि यहाँ बहस समझ में नहीं आएगी तो हम दर्स कह रहे हैं, इसको भी ताली शुमार ना किया जाए। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, अपनी ज़ात की हमेशा मैंने नफ़ी की है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, ये अल्लाह की ज़ात का करम और मोहम्मद व आले मोहम्मद की इनायत और मेरे असातिज़ा और मेरे वेल विशर्स और मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माँ बहनों की दुआएं हैं कि जो थोड़ा बहुत मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं आपकी खिदमत आलिया में चंद टूटे फूटे अल्फाज कह रहा हूँ। वरना ये हमेशा मैं कहता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है कि संदराल का बंदा हो रहने वाला, जहाँ चाकू को काचू कहते हैं, और वो दर्स खारिज उसूल और दर्स खारिज फ़िक़्ह पढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलहु शुक्र। अच्छा, अब ये आखिरी जो टर्निंग पॉइंट है, आज मैं बयान करके आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, अगरचे मुकम्मल नहीं है गुफ्तगू, आज की भी मेरी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं है। मैंने बल्कि ये भी लिखा था, अब तीसरे में देखते हैं, तीसरे चौथे तक ये आएगा। मैंने सारी सदियों की जो फ़िक़ही किताबें हैं वो मैंने लिख ली, वो मैं आपको बताऊँगा आहिस्ता आहिस्ता, जो मेरे अज़ीज़ लिखना चाहें। बल्कि मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा अपने अज़ीज़ों से कि प्लीज़ आप लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ता जाना है, हमने तकरीरात को छपाते जाना है। अल्लाह के फजल व करम से उसूल की तकरीरात छपाएंगे, कुछ तो मैंने ख़ुद तैयार की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कुछ आप बाकायदा उसूल का जो दौरा है, अल्लाह के फजल व करम से तकरीरात की सूरत में ये छपेगा। और जिस किताब को, जैसे ये तारुफ़ दर्स खारिज फ़िक़्ह, इस पर एक किताब बन जाएगी, तारुफ़ दर्स खारिज उसूल, इस पर एक किताब बन जाएगी। और ये किताब पहले नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि मेरे बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो बिल्कुल खाके पा हूँ फ़ुक़हा की, उलमा की, आयतुल्लाह हज़रात की, अलामाज़ की, मैं उनकी खाके पा हूँ। मगर ये मेरे जहन में ये चीज़ आई कि मैं उन्हीं के खोशे मुख्तलिफ चुन लूँ, मुख्तलिफ फूल मैं उन्हीं बुज़ुर्गों की किताबों से चुन के आपकी खिदमत में गुलदस्ता बना के पेश कर दूँ। मेरा स्टेटस उस माली जैसा है कि जो फूलों को चुन के लाता है, न मैं फूल हूँ न मैं बाग हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है, मगर मैं माली हूँ। वो माली फूल चुन के ले आता है, गुलदस्ता बना के दे देता है। तो अज़ीज़ान व बुज़ुर्गान, बहस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो बहस है, ये हमारे जो भाई बहन हैं, जो हमारे नाज़रीन नाज़रात हैं, वो बेशक ना देखें, क्योंकि ये टफ़ है बहस, उनके लिए ये टफ़ है। हाँ, वैसे अगर सुनना चाहें, क्योंकि उर्दू में है, तो कोई हर्ज नहीं, देखना चाहें देख लें, कोई कबात नहीं इसमें। मगर ये पढ़ने के तौर पे ज़रा मुश्किल है, और हमारे अज़ीज़ भी कई मरतबा इसको सुने पढ़े देखेंगे, तो तब जाके ये मुकम्मल बहस आपकी समझ में आएगी। आखिरी टर्निंग कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है कि मसलन हमने बहस करनी है तारुफ़ दर्स खारिज फ़िक़्ह में, ये हमने बहस करनी है कि कुतुब फ़िक़हिया कौन कौन सी हैं। ये इंशाअल्लाह सारी सदियों की वो बयान करेंगे। जैसे मैं भी तारुफ़ करा दूँ, 2 कुतुब फ़िक़हिया इस फ़कीर हक़ीर पुरतक़सीर की भी है, और वो आप ज़रा नोट फरमा लें। बेशक उर्दू में है अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू में मेरी किताब है सलातुर रसूल,
اس میں میں نے فقاہتی بحث کی ہے، استنباطی بحث کی ہے الحمدللہ۔ یہ سید معین بخاری اور ان کی اہلیہ نے مہربانی فرمائی تھی، یہ کتاب چھپوائی تھی، انہوں نے حزینہ طباعت برداشت فرمایا تھا، اللہ انہیں اجر دے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ یہ کتاب انشاءاللہ اردو زبان کی ایسی کتاب ہے کہ اہل خبرہ کے سامنے پیش کریں آپ اور ان سے پوچھیں کہ یہ کتاب لکھنے والا بندہ کیا سٹیٹس رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے میری ایک اور کتاب ہے تحفۃ الاحکام فی المسائل تحفۃ الاسلام، معاف کیجیے گا، تحفۃ الاسلام فی المسائل والاحکام، یہ 786 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ بھی میری فقاہتی کتاب ہے الحمدللہ، میں نے لاجکس لکھی ہے، فلسفیز لکھی ہے احکام کی، اور یہ بھی چھپ چکی ہے، 500 چھپائی تھی غربت کی وجہ سے۔ اور سید حسن بخاری اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، انہوں نے یہ کتاب چھپوائی تھی، مہربانی کی تھی، انہوں نے $2000 مجھے المہدی سینٹر بروکلن میں آ کر دیا تھا، تو یہ کتاب ان کے والد صاحب قبلہ کے لیے اور دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کی چھپائی تھی۔ یہ کتاب بھی آپ میں کہوں گا اپنے عزیزوں سے تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کیجیے، اس کی PDF بن جائے اور اس کو بے شک آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں ان دونوں کتابوں کو، اور بتا دیں کہ یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں سخاوت حسین کی، تو پھر اندازہ ہو جائے گا لوگوں کو کہ اس شخص کا جو طالب علمی کا معیار کیا ہے۔ وقت ہمارا آلموسٹ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور ہمیں آج ختم تفسیر قرآن کی محفل سے بھی آج خطاب بھی کرنا ہے، اور حقیقت بات ہے کہ میں نے ابھی تک تو کچھ بیان بھی نہیں کیا جو میں لکھ کر لایا ہوں۔ اگلے درس کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ سن لیجئے، دیکھ لیجئے کہ اگلے درس میں میں کیا بیان کروں گا، بس اس سے زیادہ وقت نہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ میں کتب فقہیہ اور فقہائے جعفریہ، فقہائے تشیع کا ذکر کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے، مآخذ فقہ کو بیان کروں گا، اصول استنباط کو بیان کروں گا، اجتہاد کی تعریف بیان کروں گا، اور جو 4 دعائم ہیں، ستون ہیں فقہ کے، ان کو میں بیان کروں گا۔ اصول فقہ کی کیوں ضرورت پیش آئی اس کو بیان کروں گا۔ آج کے درس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، بالکل یہ نامکمل بھی ہے، نارسا بھی ہے، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے اللہ بھی قبول فرمائے اور میرے بزرگ اور عزیز بھی قبول فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہے، مجھ فقیر حقیر پر تقصیر سخاوت حسین ابن عطا اللہ سے درس خارج فقہ بعنوان تعارف درس خارج فقہ نمبر 2 کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، قبول و منظور فرما۔ اور میرے جو خاص شاگرد ہیں جناب مولانا الحاج سید محمد اصغر نقوی نجفی، جناب مولانا الحاج وسیم عباس ملک، جناب مولانا آغا علی رضا علوی، جناب مولانا آغا مختار حسین، جناب آغا خاور علی خاوری، اور حر ملتانی، اور ہمارے اسلم رضوی، نیاز رضوی وغیرہ، اطلاع نہیں کہ کتنے لوگ آج دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ ان سب کو بھی اجر دے، جزا دے، انہیں سلامت رکھ، ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما۔ جن 244 لوگوں نے پہلا درس دیکھا ہے، ان 244 کو فقیہ بنا، مجتہد بنا، عالم بعمل بنا، ان کے رزق و مال میں برکت دے۔ جن 6 لوگوں نے فزیکلی وہ درس پڑھا تھا دسمبر میں المہدی سینٹر بروکلن میں، ان کو بھی اجر دے، جزا دے۔ ان میں سے ایک میرے بھائی، بڑے بھائی، میرے والد کے شاگرد اور میرے پاس بھی مباحثے میں شریک ہوتے رہے، مولانا ہمارے خاص الخاص جو قبلہ تھے سفیر حسین علوی، ان کو بھی یا اللہ جنت میں جگہ دے۔ اور ہمارے
ایک اور شاگرد سید زادے، بہت ہی پڑھی لکھی شخصیت، اگرچہ مولانا نہیں تھے مگر بہت ہی سمجھدار تھے، سید بزرگوار تھے، آغا سجاد علی شاہ کو بھی یا اللہ معاف فرما دے، اور ہمارے ایک شاگرد کے شاگرد بھی، شاگرد کے بیٹے سمجھ لیں، اور خود بھی شاگرد احسن امتیاز کو بھی یا اللہ جنت میں جگہ عطا فرما۔ اور میرے ابھی شاگرد آغا علی رضا علوی نے بتایا تھا، میرے 2 شاگرد 2-3 دن میں فوت ہو گئے، ان کو بھی یا اللہ جنت میں جگہ دے۔ اور میں اس وقت مجھے یاد آ رہے ہیں راغب ایک میرے شاگرد تھے انڈیا کے، وہ جوانی میں ہی وفات پا گئے تھے، ان کو بھی، ایک اور جن کے پاس جنات بھی تھے وہ بھی وفات پا گئے، ان کو بھی یا اللہ جنت میں جگہ عطا فرما۔ دیگر بھی جو میرے شاگردان مولانا بلکہ آیت اللہ رفاقت علی مرتضوی جو مجتہد تھے وفات پا گئے، یا اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بے بذاتی، اپنی نالائکی، کم علمی کا اقرار کرتے ہوئے یہ فقیر آپ سے معذرت کے ساتھ اجازت چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔